ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف، اس کو 5 حصوں میں 14 آیات 5 حصوں میں ہم نے تفہیم کی غرض سے تقسیم کیا۔ ایک آیت نمبر 9 جو مرکزی آیت ہے اس کی، اور ایک آخری آیت، یہ ایک حصے پر ہے، جبکہ بقیہ 3 حصے 4 آیات پر مشتمل پہلا تمہیدی حصہ ہم پڑھ چکے۔ دوسرے حصے میں آیا تھا کہ اس مشن کے حوالے سے سابقہ امت مسلمہ نے کیا کیا۔ اس میں سے تذکرہ آ گیا تھا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اس مشن کے حوالے سے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اب 2 آیات میں یہ تذکرہ آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا اس سابقہ امت مسلمہ کا۔ یعنی یہاں سے یہ آیت ہم پڑھ چکے تھے، میں صرف دہرا دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر افطرا باندھے، اللہ پر گھڑی ہوئی بات کہے، جھوٹی بات کہے، ایک گھڑ کر بات جو ہے وہ منسوب کر دے۔ اور اس میں چند چیزیں میں نے آپ کو گنائی تھی کہ انہوں نے کیا کیا گھڑ کے منسوب کیا اللہ سے، قرآن اس طرف ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی مجبوری میں ڈالنا ہی پڑا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس چند دن ہمیں ذرا گنتی کے ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ گڑھی تھی کہ اصل ہم سے ان امیین کے بارے میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی اصل چنیدہ چہیتے لوگ ہم ہیں، باقی یہ سارے ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے ساتھ ان کا مال لے لینا، اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ آخرت میں نہیں ہوگی۔ یہ ان کے فقہ کا بھی مسئلہ رہا ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اور اسی طرح ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند واحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ تو یہ باتیں وہ تھی گھڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر تم اتنے ہی چہیتے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر، یہ اب اضافہ ہے پہلی گفتگو کے اندر آ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ قربانی کرے اور اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ اترے اور وہ کھا جائے۔ یہ زمانہ قدیم میں یہ رواج رہا ہے کہ ابھی جب انسان تسلی بلے تطمئن قلبی والا معاملہ تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ انسان کو ذرا اطمینان ہو جائے کہ ہوتا کیسے ہے، تو قربانی کا یہ معاملہ چلتا تھا کہ جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو کسی بلند جگہ پر جو بھی کسی نے قربانی کی، کوئی مینڈا ذبح کیا، کوئی فصل ہوئی تو وہ جا کر رکھ دی، تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حابیل اور قابیل کا معاملہ بھی پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کوئی جھگڑے ہوں گے، یہ میں اب ذرا خود سے بات کر رہا ہوں کہ آخر ذرا اس پس منظر کو سمجھیں، جو بھی دونوں کے درمیان تنازع ہوا، شادی پہ ہوا، لڑکی پہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پاس گیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ دونوں قربانی دو، اور جو قربانی دی دونوں نے، تو ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور ایک کی قربانی نہیں قبول کی۔ تو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی؟ ایک کی قربانی کو آسمان سے آگ اتر کر کھا گئی، تو معلوم ہوا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو جس کی قبول ہو گئی تھی حابیل، اس کو پھر جس کی نہیں قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔
وہ حسد اور جلن اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ بہرحال تو ایک کہ جب تک کہ کوئی قربانی جو ہے وہ پیش کرے اور اس قربانی کو آگ جلا کر بسم نہ کر دے ہم نہیں مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ بھی کوئی قربانی کریں اور اس کو بھی آسمان سے آگ اترے اور کھا جائے تو ہم کریں گے۔ لیکن یہ دور وہ تھا کہ جس میں اس طرح کے حصی معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے تھے کہ اب جس کو ایمان لانا ہے یہ قرآن اس کے لیے معجزہ ہے، یہ ہے مانوی معجزہ۔ اور حصی معجزوں میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ٹاپ پہ جو معجزے دیے گئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، احیاء موتا اور خلق خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، وہ تک انہیں جو ہے وہ دے دیے گئے۔ اور کہا کہ وہ کسی مردے کو اگر کہتے تھے کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کسی گارے کی وہ مورت بناتے تھے ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک مارتے تھے وہ بھی اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا۔ اور اس پر یہودیوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ جو بدروؤں کا سردار ہے اصل میں یہ سارا ان کے ساتھ وہ تعاون کر رہا ہے، وہ تائید کر رہا ہے، اور بدروؤں کے سردار نے یہ طاقت انہیں دی ہے، اس کے ذریعے سے یہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کی نفی اصل میں قرآن نے کی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، جبریل امی کے ذریعے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت جبریل امی رہتے تھے۔ تو حصی معجزے حصی معجزہ وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، ان آنکھوں سے دیکھا جانے والا معجزہ، جبکہ قرآن حکیم جو ہے ان دل کی آنکھوں سے، ان عقل سے سمجھا جانے والا معجزہ ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ اب اس معجزے کو دیکھو، اب وہ کھلونوں سے کھیلنے کے دن گئے کہ معجزے دکھا کر ہم جو ہے وہ قدرت ظاہر کرتے تھے اور تمہیں بتاتے تھے، اب جوان ہو گئے ہو، اب سمجھدار ہو گئے ہو، اب عقل سے کام لو، اب یہاں کی روشنی سے کام لو جو ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ آپ کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا؟ اس وقت تک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پھر کہا کہ اے نبی ذرا ان سے کہیے، آپ سے یہ اتنا سخت مطالبہ لے کر آئے، اب ظاہر ہے حضور یہ مطالبہ پورا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ان کی بات ٹھیک ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو حضور سے پھر یہ جواب دلوایا گیا کہ تم اتنے ہی مومن ہو، اتنے ہی سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو، تو جو انبیاء یہ معجزہ آ کر دکھاتے رہے تم انہیں کیوں قتل کرتے رہے ہو، کیوں ان کی بات نہیں مانتے رہے ہو، تم نے کیوں پھر عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ سولی کی طرف جو ہے جا پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ جواب دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں ہے کہ ایسی بات ہے تم نے یہ کیوں کیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، اور انہی افطرا بازیوں میں وہ ہم نے بات کی تھی کہ ان کے ہاں وہ پوسٹ ویکنڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، چونکہ ان کے ہاں پیشن گوئی موجود تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمہارا ایک بہت بڑا نجات دہندہ آئے گا اور وہ آ کر تمہیں نجات جو ہے وہ دلائے گا، اور اس انداز میں تمہاری دنیا کے اوپر پھر حکمرانی جو ہے وہ دوبارہ سے قائم ہوگی، اور یہ اس انتظار میں ہے۔ اور اب وہ موقع آ گیا کہ لگتا ہے کہ وہ حالات بن رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، فلسطینیوں کے اندر بھی، اور ان کے اندر بھی کہ وہ نجات دہندہ ان کا آئے۔ اور ظاہر بات ہے اس میں اگر کوئی اصلی یہودی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کوئی اپنا نجات دہندہ سامنے لے آتے ہیں جو ان نقلی یہودیوں سے انہیں بھی نجات دلائے اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ نجات دلائے، تو کثیر تعداد میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اور اس کے اہل علم کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام جو حدیث میں آیا ہے میں نے عرض کی تھی کہ المسیح الدجال، یہ مسیح الدجال کیوں آیا نام؟ اسی وجہ سے آیا کہ وہ جو مسیح آئے گا جو یہ یہودی اب لے کر آئیں گے وہ جھوٹا ہوگا۔ اب جو مسیح آئیں گے وہ صرف امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے، ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، کوئی اور نجات دہندہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا وہ یہ دھوکہ بازی ہوگی، بہت بڑا چکر اور فراڈ ہوگا جس میں دنیا آ جائے گی۔ تو اس وقت دنیا میں سینیریو بھی یہی ہے کہ ان یہودیوں نے کس طرح قابو کیا ہوا پوری دنیا کو، یعنی دنیا کے بڑے حصے پر آبادی کے لحاظ سے بھی اور غلبے کے لحاظ سے بھی اس وقت عیسائی جو ہے وہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے بڑے حصے پر جو ہے وہ غالب بھی ہے۔ اور عیسائیوں میں دو بڑے جو ہے وہ فرقے رہے ہیں، گروہ بندی رہی ہے، ویسے تو اور بھی ہیں ان کے اندر، لیکن دو بڑے جو گروہ رہے ہیں، ایک جو ہے یہ کیتھولکس اور ایک دوسرے پروٹیسٹنٹ۔
پروٹیسٹنٹ ہی کے ذریعے آگے بہرحال کیتھولکس میں بازنطی علیحدہ سے رہے اور وہ دوسرے رومن جو کیتھولکس تھے یہ علیحدہ رہے، پھر نیو کونز بھی ہیں، ان میں آپس میں فرق ہے کہ ان میں کچھ دشمنی میں ہم سے آگے ہے، لیکن بڑے تقسیم جو ہے وہ یہ دو رہی ہے۔ جیسے اوپر سے اگر دیکھیں تو امت مسلمہ کو بھی دیکھیں تو ان کے بڑے دو شیڈ ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی، تو یہ دو بڑے اندر ان کے پھر فردر بڑے شیڈز ہیں۔ سنیوں میں آئیں گے تو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، پھر اناف میں پھر آگے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور آگے یہ اہل حدیث بھی ہیں، یہ سارے اسی ایک میں آئیں گے۔ اسی طرح یہ جو شیعہ میں جائیں گے تو وہاں پھر بڑی بڑی تقسیمیں شش امامی ہیں، اثنا عشری ہیں، وہ جو آغا خانی ہیں، خوجے، یہ سارے بورے ہیں، تو یہ ان میں اندر پھر اور ان کے اندر پھر فردر تقسیمیں ہیں۔ تو بہرحال اوپر سے دیکھیں تو اسی طرح ان کے اندر بھی دو بڑی تقسیمیں ہیں، کیتھولکس کی آگے قسمیں اور ایک پروٹیسٹنٹ۔ تو اس وقت دنیا کا جو ایک جسے کہیں گے کہ غلبہ جنہیں حاصل ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، وہ پروٹیسٹنٹ کو ہے، اور پروٹیسٹنٹ پوری طرح سے ان کے قابو میں ہے، یہودیوں کے قابو میں ہے اور انہی کے راستے پر چلتے ہیں جب تک کہ کیتھولکس کا غلبہ رہا ہے۔ اور تو اس غلبے میں تو یہ تھا کہ وہ جتنے بھی یہودی تھے یہ بڑے پرسیکیوٹڈ رہے، انہیں شہروں کے اندر رہنے کی، آنے کی، کاروبار کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، چونکہ یہ کیتھولکس یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک تو حضرت بی بی مریم کو کس انداز میں تہمت لگائی، انہیں ولد الزنا قرار دیا، اور تیسرے یہ کہ اپنے بس پڑتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پچھلی صدی میں بالآخر ان کی نقب جو ہے وہ کیتھولکس میں بھی لگی ہے، اور وہ پوپ نے پھر انہیں آزاد کیا کہ ہم یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر سولی چڑھانے کے الزام سے بری کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے جو اندر نچلی عوام ہے کیتھولکس ہے، ان کے اندر ایک شدید دشمنی موجود ہے ان کے متعلق، یہودیوں کے متعلق۔ تو اس وقت کی دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ پورے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ تقریباً ایک، اور مسلمانوں میں سے بھی جو زیادہ تر سیکولرسٹ ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی ایک۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ اس کے متعلق ہے کہ دنیا ایک ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور بلکہ آ گئی ہے، اب دنیا میں کوئی فاصلے تو معدوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ یہ ایسے ظالم لوگ جو اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑیں، باندھیں، پیشن گوئیوں کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اتمام کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ بات کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ ہے، بلکہ اس پہ تو مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر بڑا کمال کا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بھئی اوپر حیران ہے کہ یہ کس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ مدینہ میں بھی کبھی آمنے سامنے دو بدو آ کر یہ نہیں لڑے، ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں، منہ کی پھونکوں سے جسے کہیں گے نا یہ چراغ بجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ بنو غطفان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں لے آئے، کبھی مکہ والوں کو جو ہے وہ چڑھا کر لے آئے، اس انداز میں ان کی یہ سازشیں رہی ہیں۔ اور پھر پوری دنیا میں بھی کبھی دو بدو ان سے لڑائی کا موقع نہیں رہا، بلکہ یہ اسی طرح سازشیں کرتے رہے، کبھی ٹوین ٹاور چاہے وہ خود گرائیں لیکن چڑھائی افغانستان کے اوپر جو ہے وہ کروا دیں۔ تو یہ ان کا ایک معاملہ، اور پوری ان کی جو وار اسٹریٹجی رہی ہے، حکمت عملی رہی ہے، وہ یہی رہی ہے کہ جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ قرآن محصنۃ او من ورائے جدر، کہ قلعوں کے اندر بیٹھ کر یا دیواروں کی اوٹ سے، دیواروں کے پیچھے سے، من ورائے جدر، یعنی اپنے آپ کو پہلے سیف کرنا اور لڑنا، دو بدو میدان میں آنے والے یہ نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سازشیں کر کے اللہ کے دین کو جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ اس کا قلعہ کما کیا جائے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ یہ اللہ کا دین،
یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ انہوں نے نقب لگائی، یہ کھیل انہوں نے ان کے ساتھ بھی کھیلا۔ ظاہر ہے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو اصل سچا دین عیسائیت تھا، تو وہاں پوپ نے جس انداز میں اس دین کو بولا، سینٹ پال، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت موجودہ عیسائیت یہ اصل عیسائیت نہیں ہے بلکہ پولزم ہے، بلکہ خود ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو عیسائیوں کی حیثیت یہود کے یا بنی اسرائیل کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس نے نئے مذہب کی شکل اختیار کی، اور اس کی مختلف وجوہات تھی کہ جس قدر کمیٹڈ لوگ تھے، اگرچہ وہ بہت ہی کم تھے، 11-12 صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن آپ کو معلوم ہے جس قدر انہوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضیافت کرے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ کر تو دے گا لیکن اس کے بعد جو کوئی پھرا تو اسے وہ سزا ملے گی جو اس نے جہان میں کسی کو نہ دی، اور واقعتاً پھر وہ پکے رہے۔ اور جس انداز میں ان لوگوں نے محنت کی ہے آج اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر، بڑی آبادی پر ان کا ایک غلبہ ہے۔ لیکن جلد ہی اس ساری چیز کو کیش کر لیا سینٹ پال نے۔ سینٹ پال ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا اور اس نے عیسائیت اختیار کی، اور بعد میں پھر وہی چکر چلانے شروع کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ملے، انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اس نے پوری عیسائیت کی روح جو ہے وہ ختم کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی وہ پھر تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ کیا، اور عیسائیت کو اس نے عالمی قرار دے دیا۔ یہ جو چونکہ عیسائیت جو تھی صرف یہودیت کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے لیے تھی تاکہ توجہ ان پر سے ہٹے اور عالمی ہو جائے، دوسری قوموں پر ہو جائے، اس نے پھر یہ ایک معاملہ کیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی ہیں۔ ان یہودیوں نے یہ منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ یہاں بھی بجھانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلافت راشدہ کے دور میں تو سخت چونکہ معاملہ رہا ہے، اور بعد میں اس نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کی فضا یہاں سازگار نہیں ہے، یہاں اس قدر سازگار لوگ ہیں کہ یہاں بات نہیں گلتی، لہٰذا حسن بن سبا وغیرہ نے یہ مصر اور ان دور دراز علاقوں میں اور کوفہ میں جا کر پھر جو ہے یہ باتیں کرنی شروع کی۔ پہلے تو وہ بہت مختلف قسم کے کویسچن سے بندوں کو اٹریکٹ کرتے تھے، مثلا منطقی قسم کے کویسچن کر لیے کہ یہ باقی جو ہے وہ صرف منہ پر اتنے سوراخ ہیں، 7 ہیں کہ 9 سوراخ منہ پر ہیں اور باقی پورے جسم میں 1 سوراخ ہے یا 2 ہے، تو یہ کیوں ہے؟ ذرا بتاؤ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب وہ بندہ ذرا کیوریس ہو جاتا ہے، ذرا دلچسپی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، ذرا پوچھے تو صحیح، معلوم تو ہو۔ وہ جب آیا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں اہل بیت کی کیا حقیقت ہے، اس خلافت کی کیا حقیقت ہے۔ یوں اس انداز میں وہ ڈی ٹریک کر کے لاتے لوگوں کو۔ آج بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا پر اور ان چیزوں پر اسی انداز میں ایک ذرا بندے کو کچھ کیچ ورڈ دے کے وہ ٹریک میں لے آتے اور پھر دوسری طرف لے جاتا ہے آدمی۔ تو یہ وہ حسن بن سبا والا طریقہ یہ پرانا رہا ہے۔ تو یوں اس نے پھر نقب لگانا، اور بالآخر انہوں نے یہ محسوس کیا ایک وقت میں آ کر کہ یہ جب تک کچھ ایسی شخصیات عالم اسلام میں زندہ ہیں ان کا معاملہ چل نہیں سکتا، لہٰذا ایک جگہ پھر ایک وقت میں آ کر تو انہوں نے یہ پلاننگ بھی کی کہ ہماری بات تب چل سکتی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے جو بھی آپس میں مارکا آرائیاں کرانے کی صحابہ کرام کے درمیان بھی کوشش جو کی ہے اس سازشوں کی بنیاد کے اوپر، تو اسلام اتنا مضبوط تھا کہ بچ گیا، سازشیں بہت بڑی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک وقت میں پھر آ کر یہ دیکھا کہ یہ معاملہ نہیں بن رہا، تو ان کا ایک ہی وقت میں کیوں نہ جتنی بھی نامور شخصیات ہیں ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہوں، عمر بن عاص ہوں، امیر معاویہ ہوں، یہ سارے کے سارے اگر ایک وقت دن میں قتل کر دیے جائیں تو کیا ہوگا، ایک قیادت کا بحران پیدا ہو جائے گا اور پھر خانہ جنگیاں شروع ہوں گی۔ اور ظاہر اس زمانے میں کوئی تصویریں تو تھی نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو دمشق میں امامت کروائے گا نا تم نے اس کو مارنا ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، جو کوفہ میں کروائے گا تم نے ان کو، جو مکہ میں کروائے گا
تم نے ان کو، جو مصر میں کروائے گا تم نے اس کو۔ اب یہ پوری طرح سے وہ جو ہے انہوں نے وہ سازش جو ہے وہ تیار کی، اور ایک دن مقرر کر کے یہ ٹیمیں خودکش جو بمبارمنٹ تھی اس وقت، خودکش بمبار تھے، وہ نکال دیے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی وہاں مارے گا بچنا تو تھا نہیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اور ایک ہی دن میں یہ قاتلانہ حملے مختلف شخصیات پر ہوئے۔ اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خنجر کا وار جو ہے سجدے میں گئے، نماز میں فجر میں لگا، اور ٹھیک اسی دن دمشق میں امیر معاویہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ بچ گئے۔ وہ کیسے بچے؟ اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں حکمت ہے کہ وہ فجر کو اٹھے اور ان کے پیٹ میں شدید درد ہوا ہے، تو ادھر جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو کہا کہ جماعت کا ٹائم نکل جائے گا، میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، تم ایسے کرو کہ جا کے جماعت کروا دو۔ اب یہ تو اس ڈیٹ اور ٹائم کے مطابق فجر میں رات کو آ کے ٹھہرا ہوا تھا بندہ، یہ جو ہی وہ غلام سجدے میں گیا اس نے مارا رکھ کے خنجر۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ وہ مر گیا، غلام ان کا جو ہے نا وہ شہید ہو گیا۔ چلیں اسے بھی اتفاقیہ حادثہ سمجھ لیں، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہی، اب ظاہر ہے اسے کمیونیکیشن اس قدر فاسٹ تو نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا یہ واقعہ تو مکہ میں بھی ہوا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب صحابہ نے مشورہ دیا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش لگتی ہے، آپ اپنا جانشین مقرر کرتے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ معاملہ کامیاب ہو جائے اور قیادت کا خلا دنیا میں پیدا ہو جائے۔ تو سازش تو یہ بھی بہت بڑی تھی۔ اگر یہ ہو جاتا تو آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ بیک وقت ساری قیادت شہید ہو جاتی تو خلا پیدا ہو جاتا۔ کون تھا؟ اب ظاہر ہے اسلامی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ کون، ہر جو مکہ والے وہ مدینہ والوں کو نہیں اس طرح جانتے، مدینہ والے مصر اور شام والوں کو نہیں جانتے، ہر ایک کے لیے اپنا ایک رہنما ہے نا جس کو وہ جانتے، تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ لیکن اتنی بڑی سازشوں میں بھی پھر اسلام بچ گیا۔ یہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو یہ تو اس وقت سے اس انداز میں لگے ہوئے ہیں اس سازش میں کہ یہ معاملہ ہو، اور پھر بالآخر وہ پروٹیسٹنٹ کے ذریعے اعلیٰ کار بنا کر دنیا پر پھر ان کا ایک غلبہ اور قبضہ پھر ہوا ہے۔ اعلیٰ کار کی حیثیت سے انہوں نے یوز کیا اور یوں دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں لے لیا، اور جسے وہ جیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے کہلایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اب اصل میں صرف جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی ایک لمحے کی ہوگی۔ وہ لمحے کی کیا ہوگی؟ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر ویسے تو چل پڑا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا قریب ہو گئی ہے اور ایک تہذیب تمدن تو ہو چکا ساری دنیا کا، اور صرف کچھ حکومتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی حکومتیں کو علیحدہ سے نہیں رہ گئیں بلکہ اب ایک دوسرے سے اس قدر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتی، کہیں نہ کہیں دنیا میں ایک نظام اور ایک چیز کے تحت چلانا پڑتا ہے۔ اور ہمارے بھی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ، اب اس حوالے سے کیا کروٹ بدلے گی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی دنیا میں۔ ویسے تو امریکن صدر نے ان کے جانے کے ساتھ ہی مہربانیوں کا آغاز کر دیا ہے، انڈیا میں انہوں نے اپنے دورے کو منسوخ کر دیا ہے۔ جو مودی کو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ان کا وہ جو کوئی ڈے ہوتا ہے اس پر انہوں نے پچھلے جولائی سے آنورڈ آگے بڑھا رہے تھے کہ چونکہ امریکن صدر آئیں گے، تو ابھی آ کر سنا ہے کہ انہوں نے کل انکار کر دیا ہے کہ میں انڈیا کے دورے پر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ اب اس قدر دیکھیں نا کہ دنیا ایک گلوبل ہو چکی، تو یہ قریب تو آ چکی ہے، اور لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اس میں نام و نشان یا کوئی فعال کردار یا بڑا کردار نہیں ہوگا۔ لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ اس سارے مایوس کن دور میں وہ امید کی شمع کیا ہے کہ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا اتمام ہو کر رہے گا، اور آخرت میں قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کل روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ اور اس حوالے سے بڑی مشہور حدیث تو وہ ہے کہ جو 5 ادوار ہیں،
ویسے تو عجیب بات ہے، دنیا کے باقی مذاہب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کے ادوار ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کا تقریباً عقیدہ بنتا ہے کہ آئیں گے، یہودیوں کے نزدیک بھی آئیں گے، عیسائیوں کے نزدیک بھی آئیں گے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی آئیں گے، صرف کنسیپٹ اپنے اپنے ہیں۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے اور واپس اتارے جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں صلیب دے دی گئی تھی، دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے پھر اٹھایا۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے تینوں کا کہ ایک عظیم جنگ دنیا میں ہوگی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو تو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کی فوجیں جو گھیر لیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی تائید و نصرت سے کوئی کیڑا بھیجیں گے، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا، کوئی کرونا، جو بھی ہوگا وہ انہیں لگے گا اور وہ اس میں مریں گے، اور پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگائیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، یہاں بہت بڑی جنگ ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کو اٹھا کر ایک دوسرے سیارے پر لے جائیں گے۔ یہ جو پانی کی تلاش اور آکسیجن کی تلاش اور یہ ساری ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے مذہبی کنسیپٹ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں سب کو لے کر وہاں اس سیارے پہ عارضی طور پر چلے جائیں گے، اور پھر جب دنیا میں یہ تباہی ہو چکی ہوگی، وہ آٹمی اثرات ختم ہو چکے ہوں گے، تو دوبارہ واپس لا کر پھر آباد کریں گے، ہم ہی ہم ہوں گے دنیا میں۔ اور یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور باقی سب کو ختم کریں گے، اور صرف ہم ہی ہم ہوں گے۔ تو یہ تینوں کا ایک مشترکہ ایک معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا، اور اس میں سب سے پہلا دور میرا ہوگا۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی لے جائے گا۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے جانے کی خبر بھی دے دی۔ وہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ امامت کروائیں نماز کی، اور آپ کی ذرا طبیعت سنبھلی ہے تو آپ ذرا اٹھ کر حجرے سے باہر آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو انہوں نے چاہا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو حضور نے اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ہی جماعت کروائیں، اور ساتھ ان کے بیٹھ گئے۔ کھڑے ہو کر کمزوری تھی، کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے گئے، اور پیچھے ساری جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو، اور نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس کا قرب چن لے، تو چاہے دنیا میں رہ لے، اور اللہ کے بندے نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ کے قرب کو چننے کا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، وہ رونا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ان بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا ہے کہ حضور نے اتنا اچھا خواب بیان کیا اور یہ رو رہے ہیں۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ ابو بکر تھے جو حضور کی بات کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور نے کیا کہا ہے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے صحابی کو برا مت کہو۔ اب ایک صحابی کی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے بعد میں کی ہے کہ جس کسی نے حالت ایمان میں حضور کو، اچھا ایک ہے جو حضور اس وقت بتا رہے ہیں، وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت بھی جائے گی، اور پھر تم میں نبوت کے طرز پر خلافت رہے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ بھی چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں کٹ کھنی ملوکیت آئے گی، ملکن عادن، یعنی بادشاہ ہوں گے یا خلیفہ کہہ لیں اس سیاسی طور پر، وہ ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، لیکن ہوں گے تم میں سے۔ مثلا یزید بھی ہے تو دنیا میں کسی کو جرت تھی کہ اسے ڈکٹیٹ کروائے، اسے کچھ کہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، خود مختار تھا، جیسے مرضی فیصلہ کرتا دنیا میں۔ تو تمہیں کے اندر، تمہارے ہی اندر ہوں گے بادشاہ، لیکن خود مختار ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد
تمہارے اندر حکومت آئے گی ملکن جبرین، پوری دنیا میں یعنی زبردستی کی حکومت آئے گی، یعنی تم محکوم ہوگے، بادشاہ بھی تمہارے اپنے نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں ہوں گے بھی تو مجبور۔ اب کتنے ہی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، فلسطین کا معاملہ ہے، غزہ کا معاملہ، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آزاد نہیں ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، سارے ہوں، کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس وقت دنیا، اس قدر مجبور و محکوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا خلافتاً علی منہاج النبوہ، اسی طرز پر پھر دوبارہ، یعنی بالکل وہی نہیں، اسی طرز پر پھر دوبارہ دنیا میں آئے گی، اور یہ وہ دور ہوگا کہ جہاں آسمان اپنی ساری رحمتیں نازل کر دے گا اور زمین اپنی ساری برکتیں ظاہر کر دے گی، جو اس کے اندر خزانے ہیں، جو نباتات ہیں، وہ ساری کی ساری نکال باہر کرے گی، اور ہر آدمی دنیا میں پھر خوشحال ہو جائے گا۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور حدیث ہے، حضرت ثوبان جو ہے اس کے راوی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے سامنے لپیٹ کر یا سکیڑ کر پورا گلوب میرے سامنے رکھ دیا، فرائی تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مغرب اور مشرق دیکھ لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مشاہدات کرواتا رہتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں ملکوت السماوات والارض دکھاتے رہے حضرت ابراہیم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر گئے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، سب کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اسی طرح اس کا مشاہدہ ایک دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء ادا کر رہے تھے، تو نماز استسقاء ادا کرتے ہوئے آپ ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کچھ دیر بعد آپ ایک دو قدم آگے کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھ گیا، بعض رات میں آتا ہے آپ کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اور ایک دم پیچھے بھی ہوئے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ آئندہ نماز استسقاء اس طرح ادا کریں گے، اس کا یہ حصہ ہے، لہذا پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا، کیا ہم اس طرح اب نماز استسقاء میں یہ بھی کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل میں ہوا یہ کہ میں جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا تو ایک دم میرے سامنے جنت لائی گئی، اس کی نعمتیں اور پھل دیکھ کر بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ توڑ لوں، اور پھر اچانک میرے سامنے دوزخ لائی گئی، اس کی ہولناکی دیکھ کر میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ تو ایک مشاہدہ ہے جو کروایا گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشاہدات کرواتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدہ کروایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری زمین رکھ دی، اور حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی، پہنچ کر رہے گی جو مجھے سامنے دکھا دیے گئے، لپیٹ کر یا سکیڑ کر جو میرے آگے رکھ دی گئی، پوری دنیا ان سب علاقوں میں پہنچ کر رہے گی۔ اور اسی طرح حضرت مقداد وہ فرماتے ہیں کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الکلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر، اس زمین کے پیٹھ کے اوپر کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ پتھر اور گارے کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ اونٹ کے بالوں کا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، بعز عزیز وذل ذلیل۔ تو فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی بعز عزیز وذل ذلیل، یہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھر والا اسلام قبول کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت ہو گئی اس اسلام کے ساتھ، اور اگر وہ نہیں قبول کر رہا تو اسلام تو اس کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ جزیہ دے کر اور اسلام کی اطاعت جو ہے وہ قبول کر کے وہ رہے گا، اسلام کی اطاعت اور اسلام کے قوانین اجتماعی طور پر اسے ماننے پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں بے اختیار میرا ذہن سورہ انفال کی ان آیات کی طرف چلا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تمہاری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی کہ جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ اس وقت میں نے کہا کہ جا کر پورا ہو جائے گا کہ کل کا کل دین روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔
تو یہ خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میوے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس مقصد کے لیے هو الذی، وہ جو کہ جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو۔ یہاں سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9 سورہ صف کی، اس حوالے سے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا قول کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ان کی جو مشہور کتاب ہے ازالۃ الخفا عن ازالۃ الخفا عن، اب وہ اس کا پورا نام میرے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ چڑھ نہیں رہا زبان پر، عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، کہ ظاہر ہے کہ جو بھی وقت کی اور زمانے کی اور اپنوں کی سازشوں سے خلفائے راشدین کے طرز حکومت پر جو گرد پڑ گئی تھی اسے ہٹا کر اس کی اصل حیثیت کو، اس کی جو لیگل اور خاص کر اصل حیثیت ہے دین کے اندر، اس کو نمایاں کیا شاہ ولی اللہ نے۔ اور اس میں جن اہم آیات کا حوالہ دیا انہوں نے، اس میں سب سے جو اہم آیت انہوں نے کوٹ کی ہے وہ یہی کی ہے۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن حکیم کی مرکزی آیت ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے تھے کہ اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو یہ آیت سامنے رکھو گے تو سیرت سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آتی۔ اور یہ آیت قرآن حکیم میں 3 مرتبہ آئی ہے، یعنی اتنی اہم آیت ہے کہ 3 مرتبہ آئی، ایک سورہ توبہ میں اسی کنٹیکسٹ میں، اور اس کے پیچھے بھی سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، اس کی 32 نمبر آیت بھی یہی ہے، جو پچھلی آیت ہے وہ بھی یہی ہے، وہ یہی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ وہاں صرف فرق یہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، نام کی جگہ صرف آ گیا، وہ مطلب یہ یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا تاکہ بجھا دیں، ان یطفئوا کہ بجھا دیں، بس اتنا فرق ہے، اللہ کے نور کو بے افواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ اور اگلی آیت تو بالکل کسی زیر زبر کے فرق کے بغیر یہی آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح سورہ فتح میں وہاں پھر یہ آیت آئی ہے کہ وہاں ذرا اندازہ کرے کہ ایک صلح ہو رہی ہے اور دب کر صلح ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ آخر ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو مشن یہی ہے ہمارے نبی کا، اس مشن کی تکمیل کے لیے کبھی نیچے ہونا پڑے گا، کبھی اوپر، کبھی صلح کرنی پڑے گی، کبھی جنگ کرنی پڑے گی، لیکن مشن نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں یہی بات آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہاں صرف ولو کرہ الکافرون کی جگہ آیا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے مددگار۔ یہ جو تمہاری دب کر صلح ہو رہی ہے تو مقصد اور مشن یہی ہے، لیکن اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ باقی دنیا کے مذاہب میں بھی یہ ادوار اسی انداز میں آئے ہیں، جیسا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان مفکرین نے کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو جتنا بھی لٹریچر رہا ہے، اس میں اصل میں بعض چیزیں جو ماضی کے سیغے میں بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں۔ یعنی قرآن حکیم میں جو چیزیں بڑی حتمی اور قطعیت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ماضی کے سیغے میں، قیامت کے بعض، ابھی قیامت ہوئی تو نہیں ہے لیکن قیامت کے بہت سارے واقعات قرآن حکیم میں ماضی کے سیغے میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ سے کوئی کام کہوں کہ طارق صاحب یہ کام کر دیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھیں بس ہو گیا، ابھی کیا نہیں ہے انہوں نے،
لیکن یہ اتنی قطعیت کے ساتھ اور حتمی انداز میں کہیں گے کہ یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ بس سمجھیں جی یہ ہو گیا، بے فکر ہو جائے۔ تو اس انداز میں وہ باتیں جو ہے وہ ہندو لٹریچر میں بھی جو ماضی کے سیگے میں باتیں تھیں، انہوں نے کہانیاں بنا لی، وہ اصل میں مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں۔ اسی طرح ہندوازم میں بھی یہ اسی طرح 5 ادوار ہیں، جیسے کہ یہاں ہے ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہاں بھی 5 ادوار ہیں، اور ان کے ہاں ایک دور ستیوگ ہے، ایک ایسا دور ہے جو سچا دور ہے وہ کر آئے گا، اور ایک ہے کلیوگ، یہ جو موجودہ دور ہے نا جسے ہم یہ کہہ رہے اس انداز میں وہ کلیوگ۔ اچھا وہ بڑے دلچسپ باتیں ہیں، ذرا دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے اس میں لکھا گیا ہے، تو آخر کسی الہامی مدد کے تحت ہی وہ ساری چیزیں جو ہے آئی ہوں گی، بگڑی ہوئی شکل میں ہوں چاہے جیسے ہوں، کسی فارم میں ہوں۔ تو کلیوگ کی ایک بڑی نشانی، کافی ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک میرے ذہن میں رہ گئی کیونکہ جس وقت میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا یہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھی چیزیں، تو اس میں وہ ایک نشانی میرے ذہن میں رہ گئی کہ وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کلیوگ میں انسان سستا اور زمین مہنگی ہو جائے گی۔ تو ایک کلیوگ، ایک ستیوگ، تو ان کے عامی یہ زمانے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مذاہب کو اگر دیکھا جائے گا، نیچے پرکھا جائے گا تو وہ ایک ہے، بلکہ پچھلے عرصے میں مجھے اس کی مودی کی ایک تقریر سے ایک بات یاد آئی۔ وہ تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مسلمانوں سے اس کا خطاب تھا، اور مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو قرآن حکیم میں اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ لفظ آیا ہے وہ علم آیا ہے، علم پر زور دیا گیا اللہ کے بعد۔ اچھا یہ ابھی ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہے، اس نے سنا، میں اس کی ابھی صرف بات کوٹ کر رہا ہوں، ابھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ علم پر زور آیا کہ ہم علم کی طرف دھیان دیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اور اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ گجرات میں یہ جو فاؤنڈیشن بنی تھی اور یہ سارا ادارہ بنا تھا، تو اس کے اندر کیا ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، کبھی تم نے غور کیا؟ اچھا اب پھر اس نے پڑھی، اچھا بڑی آیات اور احادیث کو بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ جی دیکھو اس کی ورڈنگ میں ذرا دیکھو کہ ڈیزائن میں اندر گاندھی صاحب نے کیا لکھوایا ہے، الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اب وہ اس کو مطلب اپنے میں پہنا رہا تھا یا آگے ڈیٹیکٹ کر رہا تھا کہ دیکھو تمہیں اور ہمیں کوئی نئے راستے کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں پہلے سے ہی ڈیفائن ہیں، تمہارے قرآن میں موجود ہیں، راستے قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا جس قدر یہ لوگ سٹڈی کر کے راستے اور چیزیں جو ہے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہماری کتاب ہونے کے باوجود ہم اس پر اتنی توجہ دیتے اور کرتے، اور میں خود حیران رہ گیا جب وہ اس کی مسلمانوں سے خطاب جو ہے وہ میں نے سنا کہ یہ چیز وہاں موجود ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ یعنی سورہ فتح میں بھی اس مقام اور اس وقت یہ بتایا گیا کہ تمہارا مشن یہ ہے۔ اب آ جائیے اس آیت کا ہم آج ترجمہ کر لیتے ہیں، اس پر گفتگو کچھ تھوڑی سی پھر بعد میں کر لیں گے، چونکہ اس پر گفتگو ہم بہت زیادہ اس صورت کے آغاز میں 5-7 نشستیں کر چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے، ہوا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہوا سے مراد یعنی جو پچھلی آیت ہے واللہ متم نورہ، ہوا کا مرجع وہ ہے، یعنی وہ اللہ جو اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اس اتمام کے لیے اس نے کیا کیا ہے، ارسل رسولہ، اس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یہاں رسولہ سے بھی مراد اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسولہ کے الفاظ آئے، حالانکہ اللہ کے رسول تو اور بھی گزرے ہیں بہت سارے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول، لیکن ان کے ساتھ مختلف نسبتیں آئی ہیں، ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن محمد رسول اللہ، یعنی رسالت بتمام و کمال پوری ہوئی ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس نے بھیجا بالہدا و دین الحق، دو چیزیں دے کر، ایک بالہدا یعنی با حرف جار یعنی الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ الہدا سے مراد بھی قرآن حکیم، ایک ہے ہدن ہدایت۔ قرآن حکیم میں جہاں انجیل اور تورات آئیں گی وہاں ان کے ساتھ لفظ آئے گا ہدن، فیہا ہدن و نور، ہم نے نازل کی انجیل فیہا ہدن و نور، ہم نے نازل کی تورات فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت۔ الہدا قرآن حکیم، دی گائیڈنس، مکمل یعنی گائیڈنس، وہ تکمیل یہاں ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت ہدایت قرآن حکیم میں آ کر پوری ہو گئی۔ اور آگے کیا ہوا؟ دین الحق، اور دین حق۔ اب دین حق کی بھی تعریف ہم ابھی کرتے ہیں، لیکن الہدا کو سمجھ لیں، یہ دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور دونوں کا غلبہ ہوگا۔ علمی میدان میں قرآن حکیم کا غلبہ، اور پریکٹیکلی اس دین کا غلبہ۔ جب تک کہ الہدا کا غلبہ نہ ہو جائے، یہ بات اپنی جگہ سمجھنے کی ہے، جب تک یہ الہدا نظریات کو فتح نہ کر لے، سوچوں کے اوپر حاوی نہ آ جائے، دین حق کا غلبہ مشکل ہو جائے گا، بلکہ اگر ہو جائے تو سسٹین نہیں کر پائے گا، زیادہ چل نہیں پائے گا، کسی نہ کسی جھٹکے میں وہ نیچے آ جائے گا۔ یہ افغانستان ہو، ایران ہو، یہ ساری صورتحال یہ دیکھ لیں، الہدا۔ اور اس کی ایک مثال تاریخ میں بھی دیکھ لیں، ہلاکو خان وغیرہ آئے، مسلمانوں پر قابض ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ کوئی علم، فکر، کوئی تہذیب نہیں تھی، لیکن بہت جلد اس وقت فکری طور پر، علمی طور پر الہدا کا غلبہ مسلمانوں کے اندر تھا، لہذا بہت جلد الہدا نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ زیادہ وہ سسٹین نہیں کر سکے، تباہی پھیری انہوں نے۔ وہ کعبے کو مل گئے پاسباں، صنم خانے سے وہ معاملہ تو وہ ہوا۔ ہلاکو کی ساری نسلیں جو تھی وہ ایمان لے آئیں بعد میں، کوئی پوتا لایا، کوئی بیٹا لایا، کوئی کس طرح لایا۔ لیکن جب انگریز آئے تو ان کے ساتھ علمی غلبہ بھی آیا ہے، تہذیبی غلبہ بھی آیا ہے۔ عسکری غلبہ تو ختم ہوا، لیکن وہ علمی اور تہذیبی غلبہ ختم نہیں کر سکے ہم۔ تو جب تک الہدا کا وہ علمی غلبہ نہ ہو، یہ دین حق کا غلبہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ پہلے نظریات فتح کرتے ہیں ذہنوں کو، سوچیں یہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد علمی غلبہ جو یہ نہیں ہے کہ پہلے علمی سارا کام شروع کر دیں، پھر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کیا۔ مکہ میں تو سمجھے کہ علمی غلبہ ہی رہا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے کیجئے بڑا جہاد، اور یہی جہاد جا کر پھر جہاد بالسیف میں منتقل ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جہاد ہوگا، علمی جہاد۔ تو ایک ہے الہدا، اس کا غلبہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس الہدا کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جس کے لیے ظفر صاحب نے انسٹیٹیوٹ بھی ایک بہت بڑا شروع کر رکھا ہے، اللہ کرے اس میں یہی کام ہو۔ راولہ کوٹ میں انہوں نے کیا جی قرآن کمپلیکس کے نام سے، تو اس حوالے سے اصل اگر دیکھیں گے تو وہ یہ ہو جائے گا۔ تو الہدا اس کا غلبہ، اور پھر دین حق، یہ دونوں کا غلبہ تاکہ ہو۔ دین حق، اب دین حق کیا ہے؟ عام طور پر لفظی اس کا ترجمہ کریں گے تو دین حق سچا دین، سچ کا دین، حق کا دین، لیکن عربی میں ایک یہ بھی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ آ جائے گا دین الحق، حق کا دین۔ عربی میں کبھی کبھی مرکب اضافی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا مرکب توصیفی میں ہوتا ہے، جس کا ترجمہ سارے تراجم میں آپ کو ملے گا سچا دین، حق کا دین۔ ویسے تو وہ بھی کریں گے تو ٹھیک ہے، حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ذالک بأن اللہ هو الحق،
یہ اس وجہ سے ہے کہ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کا دین یا سچا دین۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب یہ ساری کی ساری جو جتنی بھی گڑبڑ ہوئی ہے لِيُظْهِرَهُ پر ہوئی ہے، اس سے پیچھے پیچھے سارا اتفاق رہا ہے۔ تو اگلی دفعہ ہم ذرا پہلے تعریف کریں گے کہ یہ دین الحق، دین حق ہے کیا، اور لِيُظْهِرَهُ کے کتنے احتمالات اور کتنے امکانات ممکن ہیں، اور ان کے کیا کیا مطلب اور مفہوم نکل سکے۔ لہٰذا جس کسی نے بھی کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر جو ہے وہ راہ نکالی ہے، لِيُظْهِرَهُ سے نکالی ہے۔ اس میں چونکہ دو ضمیریں ہیں کہ وہ غالب کر دے، اس کو غالب کر دے، تو وہ کون ہے اور اس کو کون ہے، کس کو غالب کر دے، اس کے کیا کیا امکانات جو ہے وہ اب اگر دیکھیں ان دونوں ضمیروں کے کیا کیا نکل سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھاری ذمہ داری ہے، ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا اور کوشش کرنا، وہ ڈاکٹر علی شریعتی کے الفاظ میں کہ جس خدا کے لیے، جس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو، اس کے لیے مرنے سے اس کے لیے جینا زیادہ مشکل ہے، وہ روز مرنا پڑتا ہے۔ تو اتنی جد و جہد اس کے دین حق کے لیے کرنے کے لیے، تاکہ یہ جتنا بڑا فرض ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے کیسے عہدہ برا ہوا جا سکے یا کیسے اس سے بچا جا سکے، کیسے اس ذمہ داری کو دوسروں کے اوپر تھوپ دیا جائے، وہ ساری کی ساری باتیں لِيُظْهِرَهُ سے نکالی جاتی ہیں آج کے دور میں۔ پرانے لوگ اس پر متفق رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں مختلف راہیں اس سے نکلی گئی ہیں۔ لہٰذا اس کے جتنے بھی امکانات اور احتمالات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ، اور دین حق کا جو مفہوم ہے یہ اگلی دفعہ ہم سمجھیں گے۔ یہ چونکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات بوریت محسوس ہو، چونکہ وہ ساری چیزیں یا وہ مطالعہ یا وہ سارے نظریات اگر سامنے نہ ہوں تو پھر اندازہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس موجودہ دور میں ان سارے احتمالات کو سامنے کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ امکانات نہ رہے، چونکہ مختلف جو آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں، اور اسلام کے اس سیاسی اسلام کے خلاف یہ باتیں کی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے راستے ادھر ہی سے نکلتے ہیں۔ تو ان راستوں کا کیا مفہوم اور کیا امکانات ہے، آیا وہ مفہوم نکل بھی سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، یا نکل سکتا ہے تو کس انداز میں نکالا گیا، اور چونکہ قرآن حکیم کی اس کو مرکزی آیت قرار دیا گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ اس کی یہ زیر زبریں اور چھوٹے چھوٹے الفاظ پر بھی توجہ دے کر اس کو پوری طرح سے کلیئر کر لیں۔ آگے پھر انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ تیزی سے چلیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔